جن ہمارے بھائیوں کے ذریعے سے انتشار پیدا ہوا ہے، ہم ان کے حق میں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو سدھار عطا کرے۔ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ دین کے نام پر دین کو نقصان پہنچانے والے اقدامات ہیں۔ جس نے دوسرے کو کہا کافر، اگر وہ کافر ہوگا تو ٹھیک، اگر نہیں تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ جناب والا، جہاں کی نوجوان نسل کی 99% جہاں کی نوجوان نسل 99% ایمان سے دور، الحاد کا شکار، ایتھیسزم کا شکار، ماڈرنزم کا شکار، ڈرگس میں پھنسی ہوئی ہے، آوارگی کا شکار ہے، وہاں کے علماء کو کیسے یہ خیال آتا ہے کہ ہم ان گھسے پٹے مسائل پہ اپنی انرجی صرف کریں؟ وہ ان پر محنت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم ان سے کہیں گے آپ اپنا مسلک چھوڑیں مت اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑیں مت۔ جب آپ اپنے مسلک پر قائم رہیں گے تو دوسروں کو آپ کے مسلک سے نہ چھیڑنے کی ضرورت ہوگی، وہ اپنے مسلک پر قائم رہے گا، آپ اپنے مسلک پر قائم رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ANN نیوز، میں ضامن پیرزادہ۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے مفتی نذیر احمد قاسمی، جو آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایک جو ہم کہیں گے ایک فتنہ اس وقت برپا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں ان کو؟ کیونکہ اس وقت جو امت ہے انتشار میں مبتلا ہے، کیونکہ کب کس کو وہ دین کے دائرے سے باہر نکالے، کب حکم کفر وہ دیں گے، کیونکہ کافی پریشان لوگ ہیں۔ کیونکہ جس ممبر رسول پر قرآن و حدیث کی بات ہونی چاہیے تھی، وہاں پر وہ چیلنج دیتے ہیں ایک دوسرے کو، ان ناشائستہ الفاظ کا استعمال کرتا ہے کہ لوگوں کے جو دل ہے وہ رنج میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جی، ہم سب کے لیے نہیں، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، فقہا، محدثین، اولیاء کرام، اور کشمیر میں جن بزرگوں کے ذریعے سے اسلام آیا ان میں اولاً سید عبد الرحمن بلبل، نمبر 2 پر حضرت شاہ ہمدان، اور ان کے صاحبزادے بعد میں میر محمد ہمدانی، اور ان کے ساتھ سادات کی بہت بڑی تعداد۔ اور اس کے بعد اسلام یہاں جن بزرگوں کے ذریعے سے، جن علماء کے ذریعے سے، جن فقہا کے ذریعے سے پھیلا، ہمیں اسی نہج پہ رہنا چاہیے۔ اس نہج سے ہٹ کر کوئی نہج نہ قابل قبول ہے اور نہ کوئی نہج یہاں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جن ہمارے بھائیوں کے ذریعے سے انتشار پیدا ہوا ہے، ہم ان کے حق میں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو سدھار عطا کرے۔ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ دین کے نام پر دین کو نقصان پہنچانے والے اقدامات ہیں۔ اس دین کے نام پر، تشریح دین کے نام پر، حفاظت دین کے نام پر دین کو نقصان پہنچانے والے اقدامات ہیں۔ ایسے تمام افراد جن کی علمی سطح اتنی کمزور ہے کہ وہ عربی تو گجا اردو بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور حدیث میں ہے، بخاری میں حدیث ہے، جس نے دوسرے کو کہا کافر، اگر وہ کافر ہوگا تو ٹھیک، اگر نہیں تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ ہم تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا حیرانی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اگر کسی نے کوئی جملہ کہا اور اس میں 100 ترجمے ہوتے ہوں، 99 ترجمے کفر کے بنتے ہوں، ایک ترجمہ اسلام کا بنتا ہو، تو تم وہی والا ترجمہ کرنا تاکہ وہ مسلمان رہے، وہ کفر کے دائرے میں نہ چلا جائے۔ اس لیے انتہائی افسوسناک یہ صورتحال ہے جن کی طرف سے بھی ہو رہی ہے۔ اللہ کے لیے ان کی ان باتوں پر اعتماد نہ کیا جائے، ان کی باتوں کو توجہ سے نہ لیا جائے، اور خود ان کو بھی اپنے کسی جس پر ان کو اعتماد ہوگا، جن کے وہ شاگرد ہوں گے، جن سے انہیں سیکھا ہوگا، اپنے استادوں سے پوچھنا چاہیے، یا جن علماء پر ان کا اعتماد ہوگا اپنے ان بڑوں استادوں سے پوچھ کر کے کہیں کہ ہماری یہ روش جو ہے یہ صحیح ہے یا نقصان دہ ہے۔ بس انہی منتشر باتوں مفتی صاحب آپ سے جانیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت علماء کو ایک ہونا چاہیے کیونکہ ان کے خلاف ایسی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو فتنے ہیں دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں ہر مسلک کے، ہر مکتب فکر کے تمام بڑے علماء کو مل کر کے ایک بہترین حکمت عملی اپنانی چاہیے، اور وہ حکمت عملی کیا ہونی چاہیے جناب؟ ہمارے دین کے 95% مسائل میں کوئی اختلاف نہیں۔ جو ہمارے مشترکہ ایشو ہیں، ہم توحید کے قائل ہیں، ہم ایمان بن نبی، عشق رسول، محبت رسول کے قائل ہیں، ہم صحابہ کو صحابہ کا مقام دیتے ہیں، ہم فقہا و محدثین کے احترام کرتے ہیں، فقہا کے ذریعے سے ہم کو فقہ ملا، اسلامی قانون ملا، محدثین کے ذریعے سے ہمیں حدیث ملی، مفسرین کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر ملی، قاریوں کے ذریعے سے ہم تک قرآن پہنچا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو اخلاقیات ہماری ساری مشترکہ ہیں۔
جتنی چیزیں اسلام میں حرام ہیں وہ ساری کی ساری مشترکہ ہیں. تو جو ہماری مشترکہ چیزیں ہیں ان مشترکہ چیزوں پر اتفاق کر کے پھر جو چند اختلافی چیزیں ہیں ہر مسلک والا اپنی اختلافی چیز کو اپنی ذات تک حق کر کے ہم ان سے کہیں گے آپ اپنا مسلک چھوڑیں مت اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑیں مت. جب آپ اپنے مسلک پر قائم رہیں گے تو دوسروں کو آپ کے مسلک سے نہ چھیڑنے کی ضرورت ہوگی. وہ اپنے مسلک پر قائم رہے گا, آپ اپنے مسلک پر قائم رہیں. پھر آپ کا مسلک حق ہوگا یا آپ کا مسلک حق ہوگا, اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا. تو بجائے اس کے کہ ہم اس پر لڑتے رہیں گے کہ میرا مسلک صحیح ہے اور آپ کا مسلک غلط ہے, اور آپ کا مسلک کہے گا آپ کا مسلک غلط ہے, اس غلطی کی بجائے ہم مشترک. جناب والا, جہاں کی نوجوان نسل کی 99%, جہاں کی نوجوان نسل 99% ایمان سے دور, الحاد کا شکار, اتھیسزم کا شکار, ماڈرنزم کا شکار, ڈرگس میں پھنسی ہوئی ہے, آوارگی کا شکار ہے, وہاں کے علماء کو کیسے یہ خیال آتا ہے کہ ہم ان گھسے پٹے مسائل پہ اپنی انرجی صرف کریں؟ وہ ان پر محنت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ ان کا اپنا ٹارگٹ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ وہ ہمارے پیارے پیارے بچے ٹھیک جو پارکوں میں کن گندی حالتوں میں پڑے ہوئے ہیں, جو ہاسٹلوں میں کن گندی حالتوں میں پڑے ہوئے ہیں, وہ ہاسٹلوں میں جا کر کے ان کی حالت کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ 3-4 مسئلے لے کر کے اپنے. تو اس لیے ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت امت کی جو اصل مسائل ہیں وہ کیا ہیں. ترجیحات کا تعین ہمیشہ سے ہوا کرتا ہے. ترجیح کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اصل ایشوز کو سمجھیں اور ان تمام مسائل کو جن سے نفع ہونے والا نہ امت کو کچھ ہے نہ دین کو کچھ ہے, ان تمام مسائل کو ایوائڈ کرتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر, آپ کا بہت بہت شکریہ.